ہائے باربی ڈال، سانس لو۔ زرقام نے پیچھے ہوتے تشویش سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جو سانس روک کے پڑی تھی، اور پھر اچانک دائیں طرف اس کا چہرہ ڈھلکا تھا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ زرقام نے حیران ہوتے اسے دیکھا تھا، جس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا تھا، لیکن کوئی رسپانس نہ ملتے اس نے اسرا پر سے اٹھتے پانی کا گلاس تھامتے اس نے چند چھینٹیں پھینکی تو اس کی پلکوں میں جنبش ہوئی۔ آنکھیں کھولتے اس کی نظریں زرقام کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی، جس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے، لیکن 2 لمحوں میں اس نے اپنے تاثرات بدلتے چہرے پر سرد مہری سجائی تھی۔ وہ سخت نظروں سے جھکا اسے دیکھ رہا تھا جب اسرا کی آنکھیں ڈر سے پھر سے بڑھ گئی تھی۔ خاموش، اگر اب ایک آنسو بھی باہر آیا تو تمہارا گلا دبا کر یہیں قبر بنا دوں گا، سمجھی؟ وہ برہم اس پر سے اٹھا تھا۔ یہ کیا ہوا تھا اسے؟ ایک لمحے کے لیے زرقام کی سانس بھی رک گئی تھی۔ اسے بے ہوش دیکھتے، لیکن جذبات پر قابو کرنا زرقام خانزادہ کو بہت اچھی طرح سے آتا تھا۔ اسرا آنسو روکتے ویسے ہی پڑی تھی جب زرقام خانزادہ نے بنا پلٹے اسے حکم دیا تھا، اٹھو، 2 منٹ کے اندر فریش ہو کر باہر آؤ۔ یہ بولنے کی دیر تھی کہ اسرا اٹھتی واش روم کے دروازے کی طرف بھاگی تھی، جب زرقام خانزادہ کی آواز پر اس کے قدم تھمے۔ اگر 2 منٹ میں باہر نہیں آئی تو تیسرا منٹ شروع ہونے سے پہلے میں اندر آ جاؤں گا، اور مجھے انتظار کرنا پسند نہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ چکی ہو تم انتظار کا نتیجہ۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ اسرا نے واش روم میں بند ہوتے گہری سانس لیے۔ سکون تو اسے واش روم میں بھی نہیں لینے دیا تھا اس نے۔ 2 منٹ کا کہہ کر اس نے اسرا کی سانسیں ابھی بھی قید کر رکھی تھی۔ باہر زرقام خانزادہ شدید اضطراب کا شکار تھا۔ اس کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا تھا، اس نازک جان کے ساتھ اتنی بے رحمی کر کے بھی۔ اوپر سے اس کی سانسیں تھمتے دیکھ زرقام اور پاگل ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا واش روم میں بند ہو کر وہ روئے گی اور مزید اس کا سانس پھولے گا۔ تب بھی 2 منٹ کا کہتے وہ اس کا انتظار کرنے لگا، جو بنا چینج کیے دھلے منہ کے ساتھ ٹھیک 2 منٹ میں باہر آ چکی تھی۔ زرقام اسے خاموشی سے سٹل دیکھتا رہا۔ چینج کیوں نہیں کیا تم نے؟ وہ جیبوں میں ہاتھ پھنسائے اسے دیکھ رہا تھا، جو ابھی تک اس سے دور کھڑی کانپ رہی تھی۔ آنکھیں اور ناک لال تھی رونے کے باعث۔ کپڑے باہر تھے، 2 منٹ میں کیسے کرتی؟ اس کی بات پر زرقام کے ماتھے کے بال سیدھے ہوئے۔ وہ شدید خوفزدہ ہو چکی تھی زرقام سے، جو وہ بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ وارڈروب کھولتے زرقام نے کپڑے ادھر ادھر کیے، پھر ایک آرام دہ لباس نکالتے اس کے سامنے کیا۔ 5 منٹ زرقام نے کہتے چینجنگ روم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ کپڑے لیتے 4 منٹ میں ہی باہر آئی تھی کہ اب کوئی رسک لینا وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ جب زرقام خانزادہ فل اے سی کی بستر پر ٹانگیں لٹکائے لیٹا تھا، جہاں وہ بنا اسے دیکھے سرد آواز میں بولا تھا کہ اسرا پھر ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاید وہ اس پر رحم نہیں کھائے گا آج، شاید وہ واقعی آج اس کی سانسیں چھین لے گا۔ یہ سوچتے اسرا کا ننھا سا دل کانپنے لگا تھا۔ ہم آئندہ نہیں جائیں گے، آپ کی اجازت کے بغیر کبھی باہر نہیں جائیں گے، کبھی بھی نہیں جائیں گے مورے سے ملنے، ہمیں معاف کر دیں، پلیز معاف کر دیں۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی کہ پورے کمرے میں اس کے رونے کی آوازیں گونجنے لگی۔ زرقام نے اس کی التجا سنتے کرب سے آنکھیں بند کر دی تھی، جیسے اس کا دل کسی نے دبوچ لیا ہو۔ البتہ ابھی تک بستر پر ایسا ہی پڑا تھا، وہ اس کی التجاؤں کے آگے کمزور پڑ رہا تھا۔ میں نے کہا یہاں آؤ، زرقام نے جملہ پھر سے دہرایا تھا کہ اسرا مزید روتی کپکپاتی اس کے قریب آئی۔ زرقام آنکھیں کھولتے اٹھ کھڑا ہوا، اسے کھینچتے نرمی سے خود کے قریب کرتے وہ اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ اسرا کے آنسو میں مزید روانی آئی تھی، وہ آنسو سے رونے لگی تھی۔ اس ستمگر کا سینہ ملتے ہی، میں جانتا ہوں میں بہت شفاق ہوں، لیکن تمہیں اسی زرقام کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اسی عادت ڈالو، اور سب سے بڑی بات میری نافرمانی کرنے سے پہلے خود کو جان سے مار لینا، کیونکہ اگر زندہ بچ گئی تو میں تمہیں اذیت دے دے کر مار ڈالوں گا۔ اس کے برفیلے الفاظ سنتے اسرا کی سانسیں سوکھ گئی تھی۔ یہ کیسا شخص تھا جو ستم کر کے مسیحائی بھی کر رہا تھا اور مستقبل میں کرنے والے ظلم بھی بتا رہا تھا؟ وہ زرقام خانزادہ تھا، اس کہانی کا ویلن۔ وہ رحم دل کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اسے سینے سے لگائے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا رہا، یہاں تک کہ اسرا نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ اسے نرمی سے گود میں اٹھاتے، بستر پر لٹاتے اس پر کمفرٹر دیا تھا اور خود اس کے برابر بیٹھتے
تا دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا جس کا منہ حد درجہ لال ہو رہا تھا۔ نیند میں بھی وہ خوف سے بڑبڑا رہی تھی۔ زرغام نے اسے کھینچتے اپنے سینے سے لگایا تھا اور سکون سے آنکھیں بند کی تھی، جیسے اس کے جلتے دل پر بھی کسی نے ٹھنڈی پھوار کر دی ہو۔ وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ سکون رب نے اس کے محرم میں ہی رکھا ہے، یعنی اسرا خانزادہ میں، اور کسی اور کی چیز سے حسد کرنے سے اس کے خود کی قیمتی چیز بھی اسے سے چھین سکتی ہے۔ لیکن زرغام خانزادہ ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا جس کی منزل صرف تباہی تھی۔ فجر کی اذان کی گونج ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ نرمین کی آنکھ کھلی تو ویسے ہی بیڈ سے ٹیک لگائے سو گئی تھی، کمر بیٹھے رہنے سے تہتا ہو گئی تھی، اور کبیر ابھی تک ویسے ہی اس کی گود میں سر رکھ کے کوئی معصوم بچہ لگ رہا تھا جس کو بہت سالوں بعد سکون کی نیند میسر آئی تھی۔ نرمین نے ایک پیار بڑی نظر اپنے محرم پر ڈالتے احتیاط سے اس کے سر کے نیچے تکیہ لگایا تھا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وضو کرتے وہ واش روم سے باہر نکلی تھی۔ سکون بڑی نماز پڑھ کر اس نے سلام پھیرا تھا۔ ذکر اور اذکار کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے تھے۔ اے میرے پروردگار، دونوں جہانوں کے مالک، میں اتنی محبت، اتنی اہمیت کے لائق نہ تھی جتنی آپ نے مجھے نوازی ہے۔ میری دعاؤں کو قبولیت بخشی ہے۔ میرے پروردگار، اگر آپ مجھے نہ عطا کرتے تو آپ کے سوا اور کوئی ذات نہیں تھی جو میری محبت میری جولی میں ڈال سکتا، لیکن آج آپ نے میری مانگی گئی دعاؤں پر کن کہہ کر مجھے خود سے بے ساختہ قریب کر لیا ہے۔ آپ سے کی گئی میری محبت میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ دل کرتا ہے ہر نماز کے بعد شکرانے ادا کیا جائے، ہر سانس کے بعد الحمدللہ کہا جائے، ہر سجدے کے بعد شکر کا سجدہ ادا کیا جائے۔ رب العالمین، آپ کی محبت کا نعم البدل کچھ نہیں کچھ مجھے خود سے دور نہ کریے گا، کبھی مجھے اس دنیاوی زندگی میں بھٹکنے نہ دے گا جہاں کھو کر میں اپنے رب کو بھول جاؤں۔ مجھے ہدایت دے گا میرے رب، اور میرے شوہر کو ہدایت دیجیے گا، وہ آپ کی محبت سے مشغول ہو جائیں، آپ کی محبت کے طلبگار ہو جائیں، انہیں سیدھی راہ دکھانا اور اپنے خاص لوگوں میں شامل کرنا جن کو تو ہدایت دینے والا ہے۔ چہرہ آنسو سے تر تھا، ایسا خوبصورت تعلق تھا اس مومنہ کا اپنے رب کے ساتھ، اور ان دعاؤں کو ایسے یقین سے مانگا گیا تھا جیسے وہ جانتی ہو کہ جس سے مانگ رہی ہو وہ مجھے خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا، اور ایسی بات بھروسے کے قابل ہے جو ہر لمحہ ہر ایک کی فریاد کو سن بھی رہی ہو اور دیکھ بھی رہی ہو، اور پھر جب یقین کامل اور نیت صاف ہو اور صبر کا دامن سختی سے تھاما گیا ہو تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ بے شک صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ دعاؤں پر آمین پڑھتے اس نے اپنے آنچل سے اپنا چہرہ صاف کرتے پلٹ کر دیکھا تو کبیر خانزادہ نہ جانے کب سے اس کے برابر میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ نرمین اسے دیکھتے ہی چونکی تھی۔ آپ جاگ رہے تھے؟ کبیر نے سوال کا جواب نہیں دیا اور یوں ہی اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ دنیا کے واحد خوبصورت لڑکی تھی جو اس کے سامنے بیٹھی تھی، اس نے نہ جانے کتنی خوبصورتی باہر ممالک میں دیکھی تھی، لیکن سامنے بیٹھی لڑکی اس کی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، جس کا چہرہ ہمیشہ میک اپ سے پاک رہتا تھا، لیکن وہ پھر بھی دنیا کی ہر چمکتی چیز سے زیادہ چمکتی تھی، جس کا چہرہ دوپٹے کے حالے میں معصوم اور خوبصورت لگتا تھا۔ تمہیں دیکھا گمان ہوتا ہے جیسے جنت سے کوئی حور میرے لیے دنیا میں بھیجی گئی ہو۔ کبیر اس کی آنکھوں میں گم تھا۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھتے کبیر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور تا دیر وہی ٹھہرا رہا جیسے سکون اپنے اندر گول رہا ہو۔ مجھے ایسی کوئی نیکی یاد نہیں پڑتی جو میں نے کی ہو اور اس کے بدلے مجھے تم عطا کی گئی ہو۔ کبیر کی آنکھیں نم تھیں، ہاں اس کے دل میں اپنے رب کے لیے محبت بڑی تھی۔ اس نے تو کچھ مانگا ہی نہیں تھا اور بنا مانگے اس کے رب نے اسے ایسے شخص سے نواز دیا تھا، اور وہ جس طرح چاہتا ہے تمہیں اپنے قریب بلا لیتا ہے، اور کبیر خانزادہ کو اپنے قریب کرنے کا اس کے رب نے یہ راستہ چنا تھا کہ کبیر کا دل اب اپنے رب کی یاد کے بغیر بے سکون ہونے لگا تھا۔ نرمین نے اس کی نم آنکھوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا تھا۔ آپ نماز پڑھنا چاہیں گے؟ ہزاروں سوالوں کو دباتے نرمین نے صرف چند الفاظ ادا کیے تھے۔ کبیر ساکت سا ہو گیا تھا، خاموش جیسے کچھ کہنے کو نہ ہو۔ میں نے کافی وقت سے نماز نہیں پڑھی، کبیر نے لڑکھڑاتے شرمندگی سے کہتے نظریں جھکائی تھی۔ کوئی بات نہیں، آج سے پڑھ لے۔ نرمین نے اس کے گالوں پر پیار سے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اٹھایا تھا۔ لیکن میں کیسے؟ میرا مطلب ہے میں سب بھول گیا۔ وضو، نماز و شرمندگی کی گہرائی میں تھا۔ جو کہنے کو تو مسلمان تھا لیکن نماز اور عبادت نہیں آتی تھی۔ وہ نرمین کے آگے آج خود کو بے حد کمتر محسوس کر رہا تھا۔ نرمین نے ہلکا سا مسکراتے اس کا چہرہ ویسے ہی تھام رکھا تھا۔
کوئی بات نہیں، ہم آپ کو وضو کرنا اور نماز میں پڑھنے کی دعائیں سب سکھا دیں گے، پھر آپ پڑھ لیجئے گا۔ کبیر کی آنکھیں نم ہوئی تھی، آگے کے مراحل سوچتے اس کا دل کانپا تھا، مگر اللہ تعالیٰ میری نماز کیوں قبول کریں گے؟ اتنے وقت سے میں انہیں بلا ہوا تھا، کبھی پلٹ کر ان کی طرف نہیں دیکھا، وہ بہت ناراض ہوں گے۔ وہ نرمین کو اس وقت کوئی چھوٹا بچہ لگا تھا جو نم آنکھوں سے اس کا اپنا خوف بتا رہا تھا۔ جب آپ 9 سال بعد پلٹ کر واپس آئے تھے تو کیا تائی جان آپ سے ناراض تھی؟ نرمین نے اس سے پیار سے پوچھا تو وہ خاموشی سے نفی میں سر ہلا گیا۔ تو جب آپ کی اتنی محبت کرنے والی ماں ناراض نہیں ہوئی تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ کبیر نے اپنی آنکھیں جھپکتے آنسو پر قابو کیا تو نرمین نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنی ذات کو کبھی بھی کسی سے کم تر مت سمجھیے گا، آپ سب کر سکتے ہیں۔ میں بہت عام سی بندی ہوں، ہاں، مگر محبت پر یقین رکھتی ہوں۔ ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، یہ میری محبت ہے، اور وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں صبر کا دامن تھامتے رکھتی ہوں، یہ میری محبت ہے، اور وہ مجھے میرے صبر کا خوبصورت صلہ عطا کرتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ اللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ تو بس ہم انسان ہی ہیں جو دنیاوی زندگی میں کھوتے اسے بھول جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا، وہ آپ کو بھی نہیں بھولے گا، بلکہ وہ یاد کر رہے ہیں آپ کو کہ کب آپ آئیں گے اور کب وہ آپ کی تمام غلطیاں معاف کرتے آپ کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازیں گے۔ اس کی باتیں اپنے سحر میں جگڑ چکی تھی، کبھی خانزادہ کو وہ ساکن سا بیٹھا نرمین کی باتیں ایسے غور سے سن رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ معصومیت سے نئی باتوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو کیا میں بھی اگر نماز پڑھنے لگوں گا تو کیا وہ مجھ سے بھی ایسے محبت کریں گے جیسے تم سے کرتے ہیں؟ اس کی بات سنتے نرمین مسکراتی اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام گئی تھی۔ کبیر نے ساکت سا ہوتے یہ منظر دیکھا تھا جہاں اس لڑکی نے آج خود اسے چھونے میں پہل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، وہ مجھ سے بھی زیادہ آپ سے خوش ہوں گے کہ آپ دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر ان کے قریب آئے۔ نرمین نے چکتے کبیر کے دونوں ہاتھوں کی پشت پر بوسہ دیا تھا اور نظریں جھکا گئی تھی۔ کبیر نے سانس روکتے اس کی جسارت کو دیکھا تھا، وہ ایک مضبوط مرد، اس کی باتوں اور چھوٹی سی جسارت پر دم بہت ہو گیا تھا۔ اس کے جملوں نے کبیر کی ہمت باندھی تھی، اگر وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی، اس کے قریب رہتی تھی تو اس بات کا غرور نہیں رکھتی تھی جس طرح سے اس نے کبیر کو اس طرف مائل کیا تھا۔ وہ دل و جان سے اس پروردگار کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا جس نے اپنی اتنی حسین اور باشعور بندی اس کے دامن میں بن مانگے ڈالی تھی، جس نے اسے اللہ کی محبت سے آشنا کیا تھا۔ کبیر نے آگے بڑھتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، اسے آج فخر ہوا تھا اپنی محبت پر۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹا نرمین کے دوپٹے میں جذب ہوا تھا، وہ جانتی تھی وہ رو رہا ہے، وہ بے سکون ہے، اس کی زندگی میں کچھ خلش ہے اور رب کی یاد ہی اس خلش کو مٹا سکتی ہے۔ اس نے کافی دیر تک نرمین کو سینے سے لگائے رکھا۔ آپ دعائیں یاد کرنا چاہیں گے؟ نرمین اس کے سینے سے لگے لگے ہی پوچھا تھا۔ ابھی ہی یاد کرنا چاہوں گا، وہ مسکراتا اس سے لگ ہوا تھا۔ نرمین کھڑی ہوتے ایک کتاب لے کر آئی تھی جس میں دعاؤں کا اور نماز کا طریقہ درج ذیل تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے نرمین اسے کھڑا کیا اور واپس بستر پر جا بیٹھی اور اس کا سر خود سے اپنی گود میں رکھتے نرمین نے حمد و ثنا سے آغاز کیا تھا۔ کبیر اس کی خوبصورت آواز میں دعائیں سنتا اس کے ساتھ دہرانے لگا۔ نرمین اس کو حرف بہ حرف دعائیں پڑھانے اور سمجھانے لگی اور وہ خوشی کے ساتھ ان کو یاد کرنے لگا۔ ہم ہان پہلے دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، اس کے بعد بائیں طرف، اور وہ سر ہلاتا نرمین کے ماتھے کا بوسہ لیتے اٹھ کھڑا ہوا۔ سمجھ گیا ہانم، انشاءاللہ میں ان دعاؤں کو آج جب موقع ملے گا دہراتا رہوں گا تاکہ یہ مجھے یاد رہیں۔ نرمین نے مسکراتے اسباب میں سر ہلایا تھا، ایک دوسرے کی سنگت میں وقت کا پتہ نہ چلا تھا اور فجر سے بیٹھے بیٹھے اب 7:30 بج چکے تھے۔ وہ دونوں فریش ہوتے باہر کی طرف بڑھے تھے جہاں صاحب ناشتے کی میز پر ان دونوں کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ داجا نے کبیر کے چہرے پر آج ایک سکون اور اطمینان دیکھا تھا جو پہلے نہ دیکھا تھا۔ وہ ماشاءاللہ کہتے مسکراتے کھانے کی طرف متوجہ کر چکے تھے۔ آج زرگام خانزادہ اور اسرا زرگام خانزادہ کا ولیمہ تھا۔ وہ دونوں ابھی تک کمرے سے باہر نہ آئے تھے۔ اسمارا بیگم پریشان تھی کل رات کے سرا کے رویے سے اور اب تک ان کا باہر نہ آنا انہیں مزید پریشان میں مبتلا کر گیا تھا۔ جب انہوں نے ملازمہ کو ان کا دروازہ کھٹکھٹانے کا کہا تھا، زرگام خانزادہ سیدھا لیٹے جبکہ اسرا اس کے سینے میں دبکی ہوئی تھی۔
جب کھٹکھٹانے کی آواز سن کر اسرا کی آنکھ کھلی، پہلے تو وہ غائب دماغی سے زرگام کو دیکھنے لگی، لیکن جب آہستہ آہستہ رات کے مناظر اس کی آنکھوں میں گھومے تو جھٹکے سے اس سے دور ہوتی اٹھ پڑی۔ اسی اثنا میں زرگام کی آنکھ بھی کھل چکی تھی اور وہ ماتھے پر بال ڈالے ناگواری سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ چپ چاپ سو جاؤ۔ اس کا ہاتھ کھینچتے دوبارہ زرگام نے اسے اپنے سینے میں بیٹھتے آنکھیں بند کر لی تھی، جب اسرا آنکھیں پھاڑے سانس روکتے اسے دیکھنے لگی۔ سوتا ہوا وہ کوئی خاموش ڈریگن لگتا تھا جو اٹھتے ہی منہ سے آگ ہاتھوں سے وار کرنے لگتا تھا۔ اسرا نے کل رات کے بابت صورتیں جرجر لی تھی اور اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے تھے جب دروازہ ایک بار پھر زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اگر اب دروازہ بجایا تو ہاتھ توڑ دوں گا، باہر آ کر۔ زرگام غصے میں اتنی زور سے چیخا تھا کہ اسرا نے اپنے کانوں پر ہاتھ جمائے تھے اور ڈر سے آنکھیں بند کی تھی۔ اور تم خاموشی سے پڑی رہو، اگر میری نیند حرام کی تو تمہاری نیند حرام کر دوں گا میں۔ زرگام نے لال سرخیوں میں گلی آنکھوں سے اسے وارن کیا تھا، جو اس کے ڈر سے اس بات میں سر ہلدی فوراً سے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ زرگام نے اس کے فرمانبرداری پر اپنی مسکراہٹ دبائی تھی اور اسی طرح اسے لیے لیٹا رہا۔ نیند تو شاید اب نہ آتی، لیکن اس لڑکی کا زرگام کے سینے سے لگنا اسے وجود سے آگ بجھانے کا کام کر رہا تھا۔ وہ اسے لیے لیٹا سکون حاصل کر رہا تھا، جو خاموشی سے اس کے سینے سے لگی اس کے دھڑکتے دل کی آواز واضح سن سکتی تھی۔ اسرا نے مسکراتے اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ظالم شخص کیوں اس کے دل میں اترتا جا رہا تھا، اس معصوم کی سمجھ سے باہر تھا، لیکن اس ڈریگن کی محبت بڑے لمس کے لیے وہ سب قربان کر سکتی تھی۔ ایک گھنٹہ مزید گزر گیا تھا، لیکن اس نے اسرا کو نہ چھوڑا۔ نہ وہ سویا تھا اور نہ اس کے ہسال میں دبکی ہوئی اسرا۔ جب دروازہ دوبارہ کھٹکھٹایا گیا اور اس بار اسمارا بیگم کی آواز بھی ساتھ تھی۔ زرگام بیٹا تم ٹھیک ہو؟ 10 بج چکے ہیں بیٹا۔ وہ اپنی بیٹی کی پرائیویسی کبھی ڈسٹرب نہ کرتی، لیکن کل رات کے بعد وہ اسرا سے ایک بار مل کر تسلی کرنا چاہتی تھی اور زرگام کی بھی خبر لینا چاہتی تھی۔ جی موڑے، ہم بس تھوڑی دیر میں نیچے آتے ہیں، زرگام نے کہتے اسرا کو خود سے دور کیا اور اٹھ کھڑا ہوا واش روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے اسرا نے کھڑے ہوتے اس کے کپڑے نکالے تھے جب زرگام خانزادہ کی آواز واش روم سے آئی۔ میرے کپڑے؟ اسرا نے جلدی اس کے کپڑے تھمائے تھے جب وہ گیلے بالوں کو رگڑتے برے رنگ کا کرتا پہنے بوڑھی ہی آنکھوں کے ساتھ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اسرا منہ کھول اسے دیکھتی تھی، جو پہلے اسے ایک آنکھ نہ باتا تھا اور اب دن بدن اسے دنیا کا حسین ترین مرد لگنے لگا تھا۔ زرگام اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ اسی میں ڈوبی اسے دیکھ رہی ہے، لیکن نظر انداز کرتے گھڑی ہاتھ میں باندھنے لگا۔ تمہیں مجھے دیکھتے رہنے کے علاوہ اور کوئی کام دھندہ نہیں ہے؟ زرگام نے اسے جھڑکتے وقت کا احساس دلایا تھا تو اسرا نے گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اپنے ہی بندے کو دیکھ رہی تھی، دوسرے کے تھوڑے جو ناپ تول کر دیکھوں، اس کے منمنا کر کہنے کے باوجود زرگام سن چکا تھا۔ ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے وہ اس کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ اسرا گھبراتی ہوئی پیچھے ہوئی، لیکن بیڈ سے ٹکراتی وہ جھٹکے سے بستر پر بیٹھ گئی۔ زرگام نے ایک پیر اٹھاتے بستر پر رکھا تھا اور اس پر جھکا تھا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ کسی کو نظر اٹھا کر دیکھو، اور میں تمہارا بندہ نہیں ہوں جس کو تم حق جما کر دیکھو۔ یہ بندہ کسی دوسرے کا کب سے ہو چکا ہے اور بے تحاشا اس سے محبت کرتا ہے اور آخری دم تک کرتا رہے کہ اس کے آگے تمہارے یہ وجود، تمہاری یہ خوبصورتی فضول ہے۔ زرگام نے ایک ایک لفظ اس کے نم آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا تھا، جو اس لڑکی کا دل پوری طرح کرچی کرچی کر گیا تھا۔ کیا وہ واقعی بہت خوبصورت ہے؟ اسرا نے دھندلی آنکھوں سے زرگام کو دیکھتے پوچھا تھا۔ اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھتے وہ رخسار پر بہہ نکلا تھا۔ زرگام نے اس آنسو کو آنکھ میں بڑھنے سے لے کر تھوڑی پر پھسلنے تک دیکھا تھا اور پھر نظریں دوبارہ اس کی ہری حسین آنکھوں میں گاڑی تھی، جو اس وقت خود کوئی اپسرا لگ رہی تھی، لیکن شفافیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچتے وہ اس کا دل کچل گیا تھا۔ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس دنیا کی حسین ترین لڑکی ہے وہ۔ زرگام نے اپنا ہاتھ بے احتیاط آگے بڑھاتے اس کا آنسو صاف کیا تھا، البتہ اپنا جملہ مکمل کرتے وقت دور دور تک اس کے ذہن میں نرمین خانزادہ کا خیال نہیں تھا۔ وہ تو سامنے بیٹھی باربی ڈال کی آنکھوں میں گم تھا۔ اسرا نے اپنے دل کی کرچیوں کو اپنے دامن میں بھرتے پھر ہمت باندھی تھی، لیکن وہ آپ کی محرم نہیں ہے، اور جو محرم ہے اس کا دل آپ بے دردی سے توڑ رہے ہیں۔ اس درد کو سہتے ہم مر بھی سکتے ہیں، اور اگر ہم ہی مر گئے تو کس پر کریں گے یہ ستم؟ اس کی بات سنتے زرگام اس سے دور ہوتے کہہ کر لگاتار شیشے کی طرف پلٹا تھا۔
جس دن تم مر جاؤ گے نا اس دن اس دنیا میں سب سے زیادہ میں خوش ہوں گا، ٹرسٹ میں۔ تم ابھی اس ستم کے پیچھے چھپی کہانی سے ناواقف ہے، تمہاری موت میرے لیے باعث سکون بنے گی باربی ڈال۔ وہ کہہ کر لگاتار ایک نظر اس پر ڈال گیا تھا جو سکتے میں بیٹھی اس کے الفاظوں کے زہر کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرگام خانزادہ جا چکا تھا لیکن کتنی دیر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی تھی۔ کیا اتنی ہی بے مول تھی وہ؟ کیا اس کا وجود اس قابل نہیں تھا کہ زرگام خانزادہ اس پر محبت بھری ایک نظر ڈال سکے؟ زرگام خانزادہ کو اس کے مرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ بات اسرا کے جسم سے روح کھینچنے کے مترادف تھی۔